الرحمن الرحیم جو آگے جوابات سننے کے لیے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں. کسی بھی نمازی کے آگے گزرنا بدترین گناہ ہے. انتظار کرے آپ. آواز ہر جگہ پہنچتی ہے. جب وہ ہٹ جائے نماز سے فارغ ہو جائے تب آپ آگے بڑھیں. اشراق پڑھ کر اگر سو جائے تو کیا 12 بجے چاش کی نماز پڑھ سکتے؟ چاش کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنا مستحب ہے؟ اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاش کا وقت ہو جاتا ہے. 11 ساڑھے 11 تک پڑھا کرے. 12 بجے کا انتظار نہ کرے اور مکروہ وقت سے پہلے بند کیا کرے. اشراق کی تو 2 رکعت سنت ہے اور چاش کی 4 رکعت 12 رکعت اور مداوم عمل صرف 4 رکعت ہے. پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح سنت قرات. یہ 2 کر کے نہیں پڑھنا ہے، 4 اکٹھی. رفیع عثمانی نے عید کے دن گلے لگنے کو بدعت کہا ہے. مطلب یہ کہ اس کو ضروری سمجھنا بدعت ہے، یہ مطلب ہے. سورہ کہف جمعہ کی فجر کے بعد پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے ہیں. باسی عید کو اشراق و چاش پڑھ سکتے ہیں؟ نہ، عید کے دن نہ اشراق ہے نہ چاش ہے. نہ عید سے پہلے کوئی نوافل ہے، نہ عید کے بعد مسجد یا عیدگاہ میں نوافل ہے. عید کے روز گلے ملنا مستحب طریقہ ہے، مل سکتے ہیں. بچے جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کی قرآن کی ابتدا کراتے؟ نہیں، 7 سال نہیں، 4 سال 4 ماہ 4 دن کی 4 گھڑیاں گزرنے کے بعد بسم اللہ کا رسم بزرگان دین کا عمل ہے. استخارے کی دعا اللہم اغفر لی واختر لی حدیث سے ثابت ہے، ترمذی شریف باب الاستخارہ. اللہ آپ کا سایہ دیر سلامت فرمائے، آمین. کوئی ایسا وظیفہ طریقہ بتائے تاکہ متعلقین اور دوسرے باب ملنے والے مخلصین ملے اور نقصان نہ ہو اور اچھے لوگوں سے واسطہ ہو جائے. استغفار کی کثرت کریں. مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ گھٹنے سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم ہموق ڈھکنا فرض قطعی ہے. اور خاتون کے ہاتھ اور ہتھیلیاں اور پیر چلنے کے لیے اور ضروری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، چہرہ، اس کے علاوہ پورا بدن شرمگاہ اور عورت ہے، اس کا پردہ ضروری ہے. کسی دوسرے کے سامنے سطر کھولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس پر ایسا حال غالب ہوا کہ ہوا خارج ہو گئی پھر وضو ٹوٹے گا. اور ایسا کرنا بے شرمی اور بے حیائی ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. ماں یا باپ کا 1 سال کے بچے کے پیشاب میں ہاتھ لگنے سے یا بچے کو استنجا کرانے وضو کو توڑ دیتا ہے؟ نہیں، صرف ہاتھ دھو لیے جائے. ہم میاں بیوی جب گھر سے باہر رشتہ دار یا عزیز و اقارب میں جائے، واپسی پر نظر لگ جاتی ہے، بچوں پر نظر کا حملہ شدید ہوتا ہے اور میرے شوہر کے ہر کام نظر سے متاثر ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے. نظر اتارنے کا طریقہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر وما انفقتم من نفقۃ کی آیت پڑھ لے، پھر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین تک پڑھ لے، پھر انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، پھر افحسبتم اخیر تک، وإن يكاد الذین سورہ قلم کے آخر تک 3 دفعہ ایک ٹائم میں پڑھ لے، 3 دن تک صبح و شام، انشاءاللہ آرام آ جائے. مسجد میں جو اشیاء دیگر نمازیوں کی چیزیں وضو خانے پر ملتی ہے جو مؤذن صاحب کے پاس جمع کرا دی جاتی ہے، اس کا اعلان یہ کرنا کہ مؤذن کے پاس گمشدہ اشیاء موجود ہے مناسب نہیں ہے اعلان کرنا. بس لوگ مؤذن صاحب سے پوچھ لیں. جب یہ آپ نے پوچھ لیا، سب نے سن لیا کہ ایسی کوئی چیز رہ گئی ہو تو مؤذن صاحب سے پوچھ لینا مناسب ہے. اسلام ایک رسالے میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ حرمین شریفین کے امام خواتین کی نیت نہیں کرتے جبکہ یہ چیز ضروری ہوتی ہے. آپ نے بھی کئی مرتبہ فرمایا کہ کیا یہ درست ہے؟ نہیں، امام صاحب نیت کرتے ہیں. یہ جو رسالے میں ہے جھوٹ آیا ہے. ائمہ کرام وہاں مستقل اعلان کرتے کبھی کبھی، یہاں تک کہ وہ جنازے کی بھی اجازت دیتے کہ خواتین اپنی اپنی جگہ سے جنازے کی بھی نیت کر لیں.
تو جب امام ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نیت کر لو تو اس سے بڑھ کر نیت کیا ہوگی؟ ابوبکر اور ابو ہریرہ کا لغوی معنی کیا؟ ابوبکر اسلام کی طرف آگے بڑھنے والا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک آدھ موقع پر بلی سے محبت کرتے تھے، یہ لقب پڑ گیا۔ سدرۃ المنتہا فرشتوں کی انتہا وہاں تک ہے، اس سے آگے کوئی ملک نہیں جا سکتا۔ علی کرم اللہ وجہہ ابھی بھی عائشہ کے درمیان کوئی اختلافات ہیں۔ جنگ جمل ہوئی ہے، اجتہادی جنگ ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عید کے مہینے میں بھی 3 روزے رکھنا سنت طریقہ ہے، 13، 14، 15 چاند کے، لیکن چونکہ اس میں ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بعض لوگ 6 شوال رکھتے ہیں اور اس کو بزرگان دین نے منع فرمایا ہے، اس لیے اس مہینے میں وہ 3 بھی نہ رکھے جائے، اور اگر رکھنے بھی ہے تو بالکل اخیر میں جا کے 27، 28، 29۔ حضرت کو کون سا گوشت زیادہ پسند تھا؟ بکرے کے دستے کا، گائے کے یا بکرے کا؟ نیز کیا آپ نے گائے کے گوشت کو سرد از گوشت بھی کہا ہے؟ سردار گوشت نہیں، اس طرح نہیں فرمایا۔ آپ نے گائے کا گوشت تناول فرمایا ہے 2 موقعوں پر، ایک سفر میں اور ایک بریرہ کے واقعے میں۔ ایک مرتبہ حضرت حضرت عائشہ کو پیٹھ پر بٹھا کر حبشیوں کا تماشا دکھانے لے گئے تھے۔ کیا ایسی کوئی حدیثیں لے کے گئے؟ نہیں، گھر سے نظر آ رہا تھا۔ ام المومنین کی عمر کم تھی، آپ نے اٹھا کے دکھایا، اور وہ حبشی جو کھیل رہے تھے وہ جنگی تدابیر سیکھ رہے تھے، جنگ کی مشق کر رہے تھے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ لولا کا ماہ نہیں، جھوٹی حدیث ہے، موضوعی محض ہے۔ کچھ نہیں کہ بعض لوگ موبائل پر تلاوت، اذان، کلمہ، گھنٹی کی جگہ لگاتے ہیں۔ مناسب ہے، ساز جو بجتے ہیں، ٹھیک ٹھاک نمازی دیندار ہوتا ہے، اچانک اس کے موبائل پہ ساز بجتی ہے، اتنی شرم کی بات ہے۔ اپنی موبائل پر ساز بجانا اور خود ساز بجانا یا ناچنا برابر ہے۔ جن کے موبائلوں میں ساز بجتی ہے وہ اور ان کا خود ڈانس کرنا ایک جیسے گناہ ہے۔ رات کو میرے پاس ایک شخص ملنے آیا تھا تو اچانک اس کے موبائل میں ساز بجنے لگی تو وہ بڑا بیوار گیٹ کی طرف بھاگا۔ تو جب واپس آیا تو میں نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ ساز نہ ہوتی تو آپ آرام سے بیٹھتے۔ اب یہ ایک عام انسان گناہگار کے سامنے تم لاجواب، اور تمہیں شرم آئی تو اس کا جواب احکم الحاکمین کے دربار میں کیا دو گے؟ موبائل کے ذریعے بھی تم نے گناہ شروع کر لیا۔ جماعت المسلمین حقیقت میں جماعت الکافرین ہے۔ یہ لوگ بوجوہ کافر ہو چکے ہیں، اگرچہ لوگ ڈر کے بارے مسئلہ نہیں بتاتے۔ مسلمان کو کافر کہنا ان کا نظریہ ہے۔ جو جماعت المسلمین میں شامل نہیں، عرب و عجم کے سب مسلمان ان کے نزدیک کافر ہیں۔ اور بخاری میں ہے جس نے مسلم کو کافر کا وہ خود کافر ہے۔ تو حدیث کے فتوے کے مطابق یہ کفار ہے۔ جو شخص جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے گا، کیا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے؟ مسلم کی حدیث میں شوال کے 6 روز میں نے بتایا کہ روایت ہے لیکن مطعون ہے وہ، اور متروک و منکر ہے، اور منکرات پر عمل کرنا ناجائز۔ ایسی روایت جس کی صحت کا پہلی صدی میں انکار ہوا ہو، بعد میں کوئی محدث روایت کر بھی لے، اس کا اعتبار نہیں، اس کو منکر فی القرن الاول کہتے ہیں۔ یہ مناکیر میں سے استخارہ جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ فرصت میں 2 رکعت پڑھ کر استخارے کی دعا مانگ لیں۔ ایک آدمی نے پنجاب میں روزہ رکھا اور عید سرحد میں منائی، اس کو جلدی تھی اس لیے سرحد چلا گیا۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ پھر کراچی آ جائے، 1 روزہ اور رکھ لے۔ جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ جب جہاد پر موجود مجاہدین ناکافی ہو۔ ایک مسجد کے پیش امام جمعے کی اذان ثانی کا جواب دیتے ہیں، کیا یہ امام کے لیے جمعے کی اذان ثانی؟ اس کو مسئلہ معلوم نہیں، غریب کو بھول جاتے ہیں لوگ۔ فتاوی شام کتاب الجمعہ میں ہے، وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ، اذان ثانی کا جواب دینا امام کے لیے یا قوم کے لیے مکروہ ہے۔ آپ نے کہا روزے میں گناہ ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ میں نے ایسا گناہ کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجھے ایک روزے پر کتنا کفارہ ادا کرنا ہے؟ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں آپ نے۔ 60 روزے اگر 59 رکھے اور ایک رہ گیا، سب ڈسمس ہو گئے،
پھر 2 مہینے رکھیں گے، اور اگر یہ کفارت دیے بغیر دنیا سے گزر گئے تو تیری جگہ جہنم ہے۔ نماز وتر پڑھنے کے بعد اگر تہجد میں آنکھ کھل جائے تو کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ وتروں کے بعد نفل رات بھر نہیں ہے۔ قضا عمری باقی ہو تو کیا تہجد کے وقت اٹھ کر قضا عمری پڑھنے سے تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا؟ امید ہے۔ قضا عمری چونکہ فرض ہے وہ وتروں کے بعد جائز ہے۔ تحیۃ المسجد کی جگہ فجر کی قضا نماز پڑھ لی جائے، جائز ہے۔ محرم اور ربیع الاول کے دوران اگر بعض رات سے کہا جائے کہ یہ نظر نیاز ٹھیک نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی نظر حسین کی اور نام اللہ کا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، الٹا کہہ دیے، کہنا چاہیے نظر اللہ تعالیٰ کے نام کی اور اس کا ثواب حضرت حسین کو۔ عید مبارک۔ گزارش یہ ہے کہ میں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی 3 بار تلبیہ پڑھتا ہوں۔ درست سے تلبیہ کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی طواف کر رہے ہوں کیا؟ تلبیہ تو صرف احرام کے آداب میں سے، ویسے تلبیہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ تسبیح لکھ رہے تھے تلبیہ۔ بہرحال سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مستقل آیت الکرسی یا تسبیحات کے لیے سنت مؤکدہ سے پہلے بیٹھنا ناپسندیدہ ہے۔ کاروبار کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، استغفار کی کثرت کریں۔ کوئی شخص اپنی بیٹی کو کوئی جائیداد دیتا ہے اور اس عورت کے انتقال کے بعد اس جائیداد پر جو کہ اس کے باپ نے دی ہے، اس پر عورت کے شوہر کا حق ہے یا اس کی اولاد کا؟ ایک عورت کے انتقال کے بعد اس جائیداد پر جو کہ اس کے باپ نے دی ہے، یعنی خاتون مالک بن چکی ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے خاوند کا 1/4 حصہ ہے اور 3/4 پھر اولاد کو ملے۔ اس طرح کے لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو ایک کہہ رہا۔ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے جاننے والے نے 15 سالہ لڑکی کا نکاح ایک ایسے بوڑھے شخص سے کیا جس کی عمر 50 سال ہے۔ نکاح کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی کا باپ 15 لاکھ روپے جوئے میں ہار گیا تھا، بدلے میں اس نے اپنی لڑکی دے دی۔ لڑکی کی مرضی شامل نہ تھی اور روتی رہی، جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ باقاعدہ اسلحہ اور غنڈے ساتھ لایا تھا، جو اب جواب دیتا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، نامناسب ہے۔ ایسے ایک نکاح پیغمبر کے زمانے میں ہوا تھا، حضرت خنسا کا باپ نے زبردستی نکاح کرایا، آپ کو اطلاع ملی، آپ نے قلعدم کر دیا اس کو۔ زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب نہیں کیا جاتا بلکہ زیادہ سے زیادہ رقم دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ جب یہ یقین ہے کہ زیادہ رقم دے دی گئی تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ پائی پونے کا حساب ضروری ہے۔ 29 رمضان بعد نماز مغرب فائرنگ اور پٹاخوں کی وجہ سے ہماری مسجد کے اعتکاف والے مسجد سے باہر چلے گئے، پھر لوگوں نے انہیں دوبارہ مسجد میں بٹھایا۔ کیا ان کا اعتکاف ہو گیا؟ ٹوٹا ہوا اعتکاف ہو گیا ان کا، ٹوٹا ہوا تھا۔ حنظلہ کے معنی ہے سائبان والا۔ میرے دوست کو گلے کا کینسر ہے، اللہ زندگی اور صحت دے۔ ڈاکٹر ہوں، جمعرات کے دن میرا امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ میری بیٹی کو 13 دن سے بخار ہے، ڈاکٹر سے دوا دی ہے پھر بھی صحیح نہیں ہو رہی، بہت جلدی نہ فرمائیں۔ سورہ تغابن 41 بار اور سورۃ یاسین 41 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھ لیں، پانی پر بھی دم کر لے، بیوی پر بھی اور اس کے پلنگ اور کمرے پر بھی، اور دعا فرمائیں کہ یا رب جو موذی مرض مسلط ہے اپنی قوت سے اس کو یہاں سے اٹھا لے۔ اللہم انقل حماہا الی الجحفہ وصححھا یا رب العالمین۔ افتخار صاحب کا کل شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ان کے دماغ پر شدید چوٹ ہے، وہ کل سے بے ہوش ہے، اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا عز و جل جتنے پریشان حالوں کا تذکرہ ہوا ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، مسلمان مرحومین کی بخشش فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں رفع دفع فرما، رکی ہوئی دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، دونوں جہانوں کی سرخ روئی عطا فرما۔ ڈاکٹر جاوید صاحب کے صاحبزادے فیصل علیل ہے، دعائے صحت و شفا فرمائے۔ مصباح احسن بھی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں بھی
صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. نمازیوں کے عزیز و اقارب جان پہچان میں جہاں کہیں کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ صحت و شفا عطا فرمائے. جو جس درد اور کرب کا شکار ہے اللہ ان کو مداوائے صحت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ